پھر آپ نے اسے پٹک دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ وہاں پہ تھے، وہ حیرت زدہ تھے کہ پیارے آقا جو نحیف و ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ارے کبھی چھہارا کھاتے، کبھی 2 دن تک کے کچھ نہ کھایا، اللہ اکبر، کبھی ایک وقت تھوڑا پانی پیا اور اسی پر روزے پہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں، اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ رکانہ نامی پہلوان کو 1-2 بار نہیں بلکہ 3 بار پٹک دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مورخین لکھتے ہیں، لوگوں اگر تم محبت کسی کی طاقت دیکھ کے کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک کی طاقت دیکھ لو، جو نبی فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے 10 مردوں کی طاقت عطا کی، واجمل منکا لم تلد النساء۔ اے نبی، آپ تو وہ ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ بہت عمدہ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اخلاق کو دیکھنا، خیرات نہیں کرتے ہوں گے، بھلائی اور نیکیوں کا کام نہیں کرتے ہوں گے، مگر اس کو نیکی نہیں شمار کیا، قیامت کی تیاریوں میں نہیں شمار کیا، بلکہ شمار کیا تو نبی اعظم کی محبت کو، اللہ کی محبت کو۔ پھر پیارے آقا نے کیا جواب دیا، سبحان اللہ۔ دیگر بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عقبا اور اللہ والے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب یہ حدیث آتی ہے تو میں بے فکر ہو جاتا ہوں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہم اپنے نبی سے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اگر نبی کی محبت ہو گئی، سبحان اللہ، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سننے میرے صحابی، ان المرء مع من احب، کہ بے شک انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی، بلکہ مہاراج گنج جیسے ضلعوں میں بھی اپنے آواز کا لوہا منوانے والی ایسی شخصیت میری مراد بلبل باغ مدینہ، شہنشاہ ترنم، عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ و مولانا اقبال احمد فیضی صاحب قبلہ، ان کی تشریف آوری ممبر نور پہ ہو چکی ہے۔ ملاحظوں پہ ہے چرچا رسول کا، مچل دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، یا حبیب اللہ، کہ کتنا بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، کتنا بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا، کتنا بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا۔ اور پوچھا کہ میں نے چاند سے تو اتنا حسین ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ بولا افسردگی کے ساتھ یہ کلام لکھا کہ قوم ذیشان کی اب وہ شان کہاں باقی ہے۔ ممبر نور پہ جلوہ بار علماء کرام کے حسین چہروں کی آپ تمام حضرات زیارت کریں اور ان کی دعاؤں کو لیتے ہوئے یہ مصرع پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں اور ملاحظہ کرتے چلیں کہ قوم ذیشان کی اب وہ شان کہاں باقی ہے، مردہ جسموں میں اب جان کہاں باقی ہے۔ قوم ذیشان کی اب وہ شان کہاں باقی ہے، مردہ جسموں میں اب جان کہاں باقی ہے۔ یوں تو کہنے کو کروڑوں ہیں مسلمان، مگر 313 والا وہ ایمان کہاں باقی ہے، 313 والا اب وہ ایمان کہاں باقی ہے۔ بہنوں کو ان 4 مصروں کے ساتھ ایک ایسی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ وہ لے کر کے جائیں اور پردے کا کس طرح اہتمام کریں۔ شاعر نے لکھا کہ جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے، جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے، وہ رسوائیوں میں بھی اچھلتا نہیں ہے۔ جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے، وہ رسوائیوں میں اچھلتا نہیں ہے۔ اور وہ کیسے سنبھالے گی بچوں کو اپنے، وہ کیسے سنبھالے گی بچوں کو اپنے، اجی دوپٹہ بھی جس سے سنبھلتا نہیں ہے، دوپٹہ بھی